کوشش میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے چند پوچھوں جو مجھے ملا ہے ٹائم ابو الفضل جو ہم استغاثہ کرتے ہیں پکارتے ہیں، اس کا کچھ قرآن میں بھی ذکر ہے یا نہیں؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن باہر تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ دو آدمی لڑ پڑے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوقظ موسیٰ فقضى علیہ۔ اب دیکھنا ہے کہ فرعون کا شیعہ کون سا ہے اور موسیٰ کا شیعہ کون سا ہے۔ ماننے والا ہی ہوتا ہے نا۔ تو ایک فرعونی تھا اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، ان کا ماننے والا تھا، پیروکار تھا۔ تو جب اس فرعونی نے موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ کو مارا تو ظاہر جو ماننے والا ہوتا ہے اپنے پیشواؤں کو پکارتا ہے، یہ پکی سی بات ہے۔ تو اس نے کہا ادرک یا موسیٰ، اے موسیٰ میری مدد کرو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ قصص سے پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ، دیکھنے میں آپ تسلی کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ایک تھپڑ مارا، ایک۔ موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی بظاہر ماشاءاللہ قد بھی بڑا تھا اور بہت بارو شخصیت، بس ایک تھپڑ مارا، بندہ مر گیا، بندہ موقع پہ ہی مر گیا، تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر اسی مقام پر تشریف لائے، اسی طرح بندہ لڑ رہا ہے، پھر پکارا یا موسیٰ ادرکنی، موسیٰ میری مدد کرو۔ پھر دربار میں، فرعون کے دربار میں وہ رپورٹ پہنچ چکی تھی نا کہ موسیٰ نے ایک بندے کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو مار دیا، کیسے مارا؟ ایک ہی تھپڑ مارا، بندہ مر گیا۔ اب جو فرعونی تھا اس نے کہا تیرا کام موسیٰ قتل کرنا ہے، بندے اصلاح کرنا نہیں ہے۔ تو ایک دوڑتا ہوا بندہ آیا، وقال رجل من اقصى المدینہ، شہر کے ایک پرلے کنارے سے، کیا ہے موسیٰ کہ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے تشریف لے جائیں، اب یہاں نہ رہیں، اب تشریف لے جائیں، مدین چلے جائیں۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے، رسول 313 ہے، میں جلدی سے بات مکمل کروں، رسول 313 ہیں، انبیاء علیہ السلام کی تعداد تو آپ جانتے ہیں 1,24,000 ہے، رسول 313 ہیں، ان 313 میں 5 بڑے رسول ہیں جن کو قرآن کی زبان میں اولو العزم من الرسل کہا گیا، بڑے رسول 5۔ پہلے نوح علیہ السلام، دوسرے ابراہیم علیہ السلام، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے عیسیٰ علیہ السلام اور 5ویں سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں اور جناب شعیب علیہ السلام صرف رسول ہیں، بڑے رسولوں میں سے نہیں ہیں، رسول ہیں بڑے رسولوں میں سے نہیں۔ آپ دیکھ لیں گے کہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام ہے، مدین میں جس کو مدین کہا جاتا ہے عراق میں اس وقت شعیب علیہ السلام تھا۔ اچھا وجہ کیا بنی؟ آخر کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا، یہ بصیرت خداوندی ہوتی ہے، ورنہ کیا مطلب ایک تھپڑ مارا بندہ مر گیا، دوسرے دن پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ نہیں آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں فرعون اور اس کے دربار والے۔ تو کوئی مصلحت ہوتی ہے نا پیچھے۔ صلوات پڑھو۔ آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بندے سمجھتے ہی ہیں اپنا ہی بندہ ہے نا، گھر کا ہے، حالانکہ جو گھر کا بندہ بتاتا ہے آپ کو لاکھوں روپے لے کے جاتے نہیں، بتاتے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اچھا ناراض نہیں ہونا۔ تو کیوں بھیجا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کے پاس؟ پہلے میں نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے اور شعیب علیہ السلام صرف رسول،
अज़्म रसूलों में से मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले, और भेज रहे हैं जनाब शुआइब अलैहिस्सलाम के पास। क्यों? मसलहत क्या थी? शुआइब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोते थे, अल्लाह की याद में बहुत ज़्यादा रोते थे, इतना गिरिया कि उनकी आंखें खत्म, आंखों का नूर ही खत्म। अल्लाह ने पूछा, ऐ शुआइब अलैहिस्सलाम, क्या मतलब, इतना क्यों रोते हो? कहा, परवरदिगार तेरा दीदार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुनिया कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा दीदार चाहिए। फिर अल्लाह ने नूर अता किया, फिर रोना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा रोए। सजदे तो करते ही थे, ज़ाहिर रसूल थे, नबी थे, इतना रोए, फिर नूर ख़त्म। फिर पूछा अल्लाह ने, क्या चाहता है? कहा, तेरा दीदार चाहता है। जब तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ तो अल्लाह ने फरमाया, आ फिर मैं दीदार करवाता हूँ। मुझे दीदार करवाता है? हाँ, मेरा कलीम आ रहा है, मेरा कलीमुल्लाह आ रहा है, और करना क्या है, तूने उसको अपने पास रखना है। देखो ना, अल्लाह ने पनाह कैसी दी है, उधर से फिरौन से भी बचा दिया, और इधर नौकरी करवा रहा है शुआइब अलैहिस्सलाम की। क्यों? देखो ना, तलब क्या है उसकी? कहा, मैं दीदार करना चाहता हूँ अल्लाह तेरा। तो मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे मदियन के कुएं पर, 1 हफ्ता पूरा लगाया सफ़र, रात दिन सफ़र किया, खाने को बज़ाहिर कुछ नहीं था, दरख्तों के पत्ते खाए, और इतने खाए कि पूरे जिस्म से महसूस होता था, पूरा जिस्म ही गोया सब्ज़ हो गया। जी मैं आयत का सिलसिला सारा छोड़ रहा हूँ, मैं बात पे हूँ। आखिरकार मदियन के कुएं पर पहुँचे, देखा कि सारे लोग पानी पिला रहे हैं और 2 औरतें एक साइड पे बैठी। पूछा वजह क्या है? उन्होंने कहा कि हमारे बाबा जान बूढ़े हैं, वो आ नहीं सकते, और हम नबी शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, हम इसीलिए साइड पे बैठी हैं, ये लोग चले जाएंगे तो तब हम आके अपने जानवरों को, भेड़ बकरियों को, दुम्बियों को पानी पिलाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही देखा बस आगे बढ़े, पत्थर हटाया और जल्दी से डोल डाला। हालांकि 10 बंदे उस पत्थर को भी नहीं उठा सकते थे, और उस डोल को भी 10 बंदे मिल के खींचते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले से डोल डाला, जल्दी से पानी निकाला, उनकी दुम्बियों को, बकरियों, भेड़ों को पिलाया, और वो चली गई। जल्दी से जब घर पहुंची तो पूछा शुआइब अलैहिस्सलाम ने, क्या हुआ? ये भी हम जैसे लोगों को बताने के लिए, हम कम अकल है ना, नबी और रसूल जानता होता है क्या होने वाला है। तो कहा कि आज एक बंदा ऐसा आया है कि आके बैठा है, और उसने देखा कि हम एक तरफ बैठे हैं, बाकी लोग पानी पिला के जा रहे हैं, तो उसने हमसे आके पूछा, हमने बताया हमारे बाप बूढ़े हैं, वो आ नहीं सकते, और इसीलिए ये लोग चले जाएंगे, तब हम पानी पिलाएंगे अपनी भेड़ बकरियों को। तो वो जल्दी से उठे और उन्होंने पानी पिलाया, और हम फिर आ गए हैं। तो शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसको बुला लाओ, उसको बुला लाओ। और बुलाने कौन गई थी? सफूरा बिन्त शुआइब, वही औरत जिससे मूसा अलैहिस्सलाम की बाद में शादी हुई, निकाह हुआ। जब बुलाने आई और कहा कि मेरे बाप आपको बुला रहे हैं, तो चले मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मेरे पीछे चलें, आगे न चलें, मेरे पीछे चलें। और क्यों? तो हम बनी इसराइल हैं, हम ये गवारा ही नहीं कर सकते कि हमारी नज़र किसी गैर औरत के जिस्म पर पड़े। यही तो इस्लाम है ना, इस्लाम भी यही है। हाँ, किसी गैर औरत पर नज़र न पड़े, हराम है, ये बता रहे हैं नबी और रसूल। वो पीछे चली, मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले, और पहुँचे, और पहुँच के
جلدی پہنچ گئے تو وہی کہتی ہے کہ بابا جان اس کو رکھ لیجیے، یہ قوی بھی ہے امین بھی ہے۔ قوی والی بات تو میں نے پہلے بتا دی نا کہ جلدی سے وہ پتھر کھینچا اور سائڈ پہ کیا اور ڈول جو 10 بندے کھینچ کے پانی کا نکال کے پلاتے تھے وہ پلا دیا۔ قوی تو وہ ہے، امین بھی ہے۔ ہاں امین کیسے ہے؟ قوی والی بات تو سمجھ آ گئی، امین کیسے ہے؟ اس صفورہ نے کہا شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہ جب میں نے ان کو پیغام دیا کہ میرے باپ بلا رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ میرے پیچھے چلیں، میں آگے چلوں گا۔ کیوں کہ ہم بنی اسرائیل ایسا نہیں کرتے، حکم بھی ایسے ہے، ہم بنی اسرائیل ایسا نہیں کرتے کہ کسی غیر عورت کے جسم پر ہماری نظر پڑ جائے۔ بابا جان اس کو رکھ لیں۔ اور یہ یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجر القوی الامین، بابا جان اس کو اجرت پر رکھ لیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیا گھر، پناہ دی، اسی اپنی بیٹی صفورہ سے نکاح کر دیا۔ حق مہر کیا قرار پایا؟ وہ تو اکیلے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا نا۔ آج کل یہی تو مسائل ہیں نا شادیوں کے، ماں باپ شادی نہیں کر سکتے، ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہاں سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو کسی صحابی سے ناراض نہیں ہونا، حقیقت یہی ہے۔ آج ہم نے مسائل بنا لیے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کسی کو کچھ صورتیں قرآن کی یاد ہیں کسی صحابی کو، تو کسی نے کہا جی سرکار مجھے چند صورتیں یاد ہیں، فرمایا بس یہی حق میرے، اس کو یاد کروا دینا۔ یہ آسانی ہے، اسلام یہی ہے۔ آج کا اسلام بناوٹی ہے، رسمی ہے، اتنا سولہ آپ دیکھو نا، 5 لاکھ سننے میں آ رہا ہے کہ سونے کی قیمت ایسی آپ بہتر جانتے ہو، تو 1 تولہ سونا 5 لاکھ، ہم جیسے ہو تو ویسے بھی نہیں بنا سکتا، تو کون بنائے کیسے کرے؟ تو یہ سارے سسٹم بنائے گئے ہیں آج کے۔ اسلام ایسا کچھ نہیں کرتا، اسلام پابندی نہیں لگاتا، اور اسلام میں یہ کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ میں اپنی محمد۔ بات پر واپس آؤں، وہ تھوڑی سی تمہید تھی کہ السلام علیکہ یا ابا الفضل ادرک، یہی میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں نے استغاثہ بتانا ہے، اور اسی بات کو تھوڑی سی میں نے یہ تمہید آپ کو بتائی ہے، قرآنی تمہید۔ اگر جنگوں کے حالات میں بھی دیکھیں تو وہاں بھی ہے، استغاثہ کیا گیا ہے، استغاثہ کیا ہے تو فرشتے آئے تھے۔ بدر احد میں استغاثہ مسلمانوں نے کیا تھا، تبھی آئے تھے فرشتے مدد کے لیے۔ تو استغاثہ کرنا قرآن کی نظر میں جائز ہے، حرام نہیں ہے، اور شرک بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا استغاثہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے نا، ان ہستیوں کا ہم واسطہ دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان ہستیوں کو نعوذ باللہ اللہ مانتے ہیں، نہیں قطعاً ایسا نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہے، انہی ہستیوں نے تو بتایا ہے ہمارا اللہ ہے، ہمیں کیا پتا؟ انہوں نے بتایا ہے نا، کہ سرکار رسول خدا نے فرمایا ان کی زبان ہی اتنی سچی ہے کہ کسی کو اعتراض کی جرت ہی نہیں ہے، اعتراض کرے گا مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ تو قرآن میں یہ حکم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے اپنے دور کے مجتہد وہ روایت کرتے ہیں کہ بغداد شہر میں ایک یہودی رہتا تھا، بہت بڑا رملی، وہ رمل ڈالتے ہیں، علم رمل ہے نا، حروف ہے، رمل ہے، کافی علوم ہے، تو بہت بڑا ماہر تھا وہ بندہ۔ اچھا اس کی بیوی فوت ہو گئی، اس کی بیوی فوت ہو گئی، اس نے 2 چیزیں جوڑ کے بچا کے رکھ لی، کیا ایک ہاتھ میں پہننے والی انگوٹھی، اور دوسرے نمبر پر وہ اپنی بیوی کی جوتی، اپنی بیوی کی جوتی، 2 چیزیں یہ بچا کے اس نے رکھ لی۔ کہا جس کو یہ پسند آئیں گے، مطلب جو پوری آئے گی، جس کے ہاتھ میں انگوٹھی پوری آئے گی اور جس کے پاؤں میں یہ جوتی پوری آئے گی، یہ شرط ہے وہ میری بیوی بنے گی۔
یہودی تھا، مسلمان تو نہیں تھا نا، میں یہودی کی بات کرتا ہوں، یہودی تھا، اس کی یہ شرط تھی۔ بہرحال اس نے بڑی کوشش کی، سال گزر گیا، سال کے بعد کہتے ہیں اپنی بیٹی کو، جو کہ جوان تھی، اس کی بیٹی یہودی کی بیٹی جوان تھی، کہا بیٹی میرے لیے کوئی میری بیوی تلاش نہیں کی؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میری یہ شرط ہے کہ تیری ماں کی انگوٹھی جس کو پوری آئے گی اس کے ہاتھ میں، اور اس کے پاؤں میں اس کی جوتی پوری آئے گی، وہ میری بیوی ہو۔ کہا بابا جان کوشش تو بہت کی ہے مگر نہیں ملی۔ بہرحال اس کی بیٹی نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی، پاؤں میں جوتے پہنے، پورے آ گئے۔ ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہنی، پورے آ گئے۔ کہا بابا جان یہ تو مجھے پورے۔ کہا پھر اس کا مطلب ہے کل تک تو میری بیٹی تھی، آج بیوی ہے۔ کل تک تو میری بیٹی تھی، آج بیوی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا پاگل ہو گئے، میں تمہاری بیٹی ہوں، یہ تو کوئی قانون نہیں، بیٹی تو بیٹی ہوتی۔ کہا نہیں میں نہیں مانتا، میری بیوی واسطے۔ اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، بیٹی نہ مانی۔ اس کے ذہن میں آیا دیکھو نا، جب مشکل آ جائے نا تو مشکل کشا ہستیاں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا کہ جب مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں، یہ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہودی کی بیٹی ہے، اس نے اوپر والی چھت پہ چلی گئی، یہ بال کھولے، پریشان تو پہلے تھی، اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہو سکتی ہے کہ باپ کہتا ہے تو میری بیوی ہے۔ پریشان پہلے تھی، بال کھولے، بہت زیادہ روئی، گڑ گڑائی اور کہا مسلمانوں کے ابو الفضل۔ پتہ ہے نا میں تو مانتی نہیں، میں تو نہیں مانتی نا، مگر یہ اتنا سمجھ ہے مجھے کہ مسلمانوں کو جب ضرورت پڑتی ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا الفضل ادرکنی، السلام علیکم یا ابا الفضل ادرکنی۔ بس یہی کہنے کی دیر تھی، وہ کہتی ہے عورت، وہ یہودی کی بیٹی، یہ اوپر، کیونکہ اوپر والی منزل پہ کھڑی تھی، وہیں سے نیچے چھلانگ لگا دی، سڑک پر چھلانگ لگا دی، ظاہر اوپر والی منزل میں تھی، چھلانگ لگا ایسے جیسے کسی نے مجھے سہارا دے کر ہاتھ سے پکڑ کر نیچے کر دیا۔ حالانکہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، اوپر والی منزل سے بندہ نیچے چھلانگ لگائے تو مر جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، بچتا نہیں ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ کسی ہستی نے جیسے مجھے تھام لیا ہے اور نیچے کھڑا کر دیا۔ بس نیچے کھڑی ہوئی، کچھ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے مشرق کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ میں ابھی یہ آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا گوگل میپ پہ کہ بغداد سے اصفہان کا فاصلہ کتنا ہے۔ بغداد سے اصفہان پر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسٹینس بغداد ٹو اصفہان گوگل میپ پہ 955 کلومیٹر، 955 کلومیٹر اور 13 گھنٹے اور 42 منٹ مسلسل وہ چلتی رہی۔ 13 گھنٹے 42 منٹ بنتے ہیں اور 955 کلومیٹر۔ یہ ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں گوگل میپ کا، کتب میں تو پڑھا ہے، اس کا ڈسٹینس تو دیکھیں نا۔ تو 13 گھنٹے 42 منٹ مسلسل اس نے سفر کیا، کوئی تھکاوٹ نہیں، محسوس ہی نہیں ہوا۔ ہم تو 1 گھنٹہ سفر کریں تھک جاتے ہیں، کیوں؟ پکارا بھی سستی کو تھا، السلام علیکم یا ابا الفضل۔ اچھا آگے سنیں، صحرا میں پہنچی، تھک تو ظاہر چکی بظاہر جیسے ہم تھک جاتے ہیں، بس درخت سے ٹیک لگائی، نیند آ گئی۔ ادھر خواب کی حالت میں رات کو امام حسین علیہ السلام سے استغاثہ کیا تھا، ایران کے بادشاہ سلطان حسین ایرانی بادشاہ، اس نے استغاثہ کیا کہ مولا سرکار عبداللہ حسین علیہ السلام سے کہ مجھے پاک و پاکیزہ بیوی چاہیے، مجھے پاک و پاکیزہ بیوی چاہیے۔
फिर मौला ने इशारा किया मशरिक की तरफ सफ़र करो, इस्फहान पहुँचो। मौला ने फरमाया मशरिक की तरफ सफ़र करो, इस्फहान पहुँचो और फलां जगह पर जाके अमानत ले आओ। मौला इतनी आसानी, हाँ पहुँचो। बस उसने शिकार के लिए घोड़े रवाना किए, खुद भी साथ हुआ और शिकार छोड़ा। सामने एक हिरन नजर आया, तीर अंदाजी शुरू की। हिरन उस दरख्त के पीछे छुप गया जहाँ वो औरत बैठी थी, पीछे जाके छुप गया। माजूस हो रहे हैं, परेशान तो नहीं हो रहे। तो उस दरख्त के पीछे हिरन छुप गया जिसके आगे वो औरत सोई हुई थी। क्या बात है। देखो ना, मौला ने पहुंचा दिया ना। तो जैसे ही उस बादशाह ने देखा, सुल्तान हुसैन ने, ईरानी बादशाह ने अपने बाकी लोगों को कहा तुम पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। कहा बादशाह सलामत अकेले जाएंगे? कहा मुझे मेरा मुराद मिल गया, पीछे जाओ। वो अकेला वहाँ पहुंचा। जब घोड़े के सुमों की आवाज़ हो तो कौन फिर सो सकता है। वो औरत बेदार हुई, देखा है कौन? कहा मैं ईरान का बादशाह हूँ, सुल्तान हुसैन मेरा नाम है और मैं आपको लेने आया हूँ। कहा मुझे क्यों लेने आया? कहा मुझे मौला इमाम हुसैन ने सामने भेजा है कि जाओ अमानत ले आओ। तू यहाँ कैसे पहुँची है, कौन है तू? कहा ऐसे ऐसे, पूरा वाक़या सुनाया, मैं दोहराना नहीं चाहता। तो कहा ठीक है। साथ ले गया, निकाह किया, महल में रखा, मलिका बना लिया और साल गुजरा, उसको बेटा हो गया। बेटा हुआ, बेटे का नाम भी उस औरत ने अब्बास रखा। अच्छा हुआ क्या, अब वो यहूदी बाज़ेन में है ना, सब तमाम साहिबान के, यहूदी रमाल बहुत तेज़ था, बहुत बड़ा माहिर था वो। उसने रमल शुरू की। उनका शर्क़ ईरान की तरफ, ईरान के मशरक़ की तरफ ये रमल जा रही है, तो मैं वहीं इस्फहान पहुँचा। इस्फहान पहुँच गया, इस्फहान पहुँच गया कि और दरबार वाले उसी बाज़ार में दुकान खोली। सुल्तान हुसैन का जहाँ दरबार लगता था, सामने उसी दरबार के सामने वाले बाज़ार में दुकान खोल ली। दुकान खोल के बैठ गया। उसकी बड़ी मशहूरी हो गई, हत्ता के मशहूरी पहुंची बादशाह तक। कैसे? बादशाह के घर महल में सोना चोरी हो गया, सोना चोरी हो गया। अब क्या करें भाई, किस पे शक करें, किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएं? पहुंचा, बंदा भेजा, उसी रमाल को बुलवाओ जो माहिर आया हुआ है बगदाद से, यहूदी, उसी को बुलवाओ। उसको बुलवाया, उसने रमल मारी और जिस जगह की निशानदेही की वहीं सोना मिल गया। कहा ये जगह खोदो, यही सोना। वो जगह खोदी गई, सोना मिल गया। जब अंदर तो जा चुका था, मकसद क्या था उस जाने का? लगता है मेरी बेटी यही है। और फिर दूसरी रात फिर जाके देखा, ज़ाहिर घर वाला तो नज़दीकी क्लोज ही हो गया था ना, करीबी बन गया था बादशाह के। जाके देखा बेटी भी मौजूद है। पता करने पर उसे पता चला कि उसका बेटा भी हो गया। इतना कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो अच्छा इसका काम भी मैं करता हूँ। यहूदी था ना, उसने क्या किया, छुरी उठाई, छोटा बच्चा था बज़ाहिर 1 साल का, उसको कत्ल करके छुरी सराने, उस बच्चे की वालिदा के सराने छुरी रखी और निकल गया। कहा बादशाह तो मेरे पास ही आएगा ना, रुमाल तो मैं हूँ, बादशाह मेरे पास ही आएगा। तो सुबह पता चला कि बच्चा बादशाह का कत्ल हो गया। तो बादशाह बड़ा परेशान, उसी माहिर रमाल के पास पहुँचे। अब क्या करें?
اس نے الٹ سیدھے 2-3 رمل مارے، جھوٹ ہی بولنا تھا. کہا اس کی بچے کی والدہ قاتل ہے، اس بچے کی والدہ خود قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے. بادشاہ غصے ہو گیا، میں اس کو سزا دیتا ہوں. یہودی تو چاہتا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو آپ سزا نہ دیں، میں دوں گا، اس کو میرے سپرد کریں، اس کو سزا میں دوں گا. کہا لے جاؤ، میں اس کو اب نہیں رکھتا. بادشاہ نے یہودی کے سپرد کر دیا. یہودی لے گیا، کہا اب تو مان لو، پتہ چلا نا میرے علم کا، کب تک دور بھاگو گی. کہا نہیں، پہلے تو میرا تھا ہی کچھ نہیں، میرا کوئی تھا ہی نہیں، بے وارث تھی. اور پکارا کس کو تھا؟ ابو الفضل العباس کو. اب تو میں وارثوں والی ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پکار لو جس کو پکارنا ہے. اس نے پہلے ہاتھ کاٹے، یہودی نے اپنی بیٹی کے پہلے ہاتھ کاٹے. مان لو، کہا نہیں مانتی. پھر اس نے پاؤں بھی کاٹے. کہا مان لو تو سونے چاندی کے ہاتھ پاؤں بھی بنا دوں گا. کہا نہیں مانتی. اسی وقت مکاشفہ ہوا، اس کو ظاہر نیند آئی، اور پھر اس نے پکارا. پھر ہستی نے مدد فرمائی. کیسے؟ اس کی آنکھ کھلی، بظاہر دیکھتی ہے کہ پورا علاقہ منور ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، اور بہت زیادہ شور ہے، فرشتوں کی آمد ہے. کہہ رہے ہٹ جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ. عہدہ جا رہے ہیں، نورانی ہستیاں نازل ہو رہی ہیں. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، یہ ساری ہستیاں تشریف فرما ہوئیں. اور سرکار رسول خدا نے فرمایا کہ یہ نئی نئی مومنہ ہوئی ہے، تازی تازی مسلمان ہے، اس کے لیے دعا مانگے، اس کے لیے دعا مانگے. تو سرکار نے دعا مانگی، اور پھر انہی ہستیوں کے توسل سے اس کے ہاتھ پاؤں پہلے سے بھی بہتر ہو گئے، بلکہ پوری شکل نورانی ہو گئی. اب سیدہ سلام اللہ علیہ کے دامن سے لپٹ گئی. کہا کہ سیدہ مہربانی فرمائیں، آپ نے یہ بڑی مہربانی فرمائی ہے، مجھے یہودی سے بچایا. اب یہ بھی مہربانی فرمائیں، میرا بیٹا بھی زندہ کر دیں، میرا بیٹا بھی زندہ کر دیں. بیٹا بھی زندہ ہو گیا. پھر سیدہ نے پوچھا اب کیا چاہتی ہے؟ کہا میں اب کربلا جانا چاہتی ہوں، میں کربلا جانا چاہتی ہوں. مولا عباس علمدار علیہ السلام کے حرم میں بھی نوکری کروں گی، اور میرا بیٹا بھی نوکری کرے گا، کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم نوکری کریں گے. اچھا ہوا کیا؟ اب دیکھیں. پھر کچھ عرصہ گزر گیا، بچہ وہ سال کا تھا جب قتل ہوا. 16 سال گزر گئے. 16 سال اس عورت نے مولا عباس علمدار علیہ السلام کے حرم مطہر میں نوکری کی، اس کے بیٹے نے بھی نوکری کی. 16 سال کا ہو گیا. تو اب کیا ہوا؟ پھر مولا امام حسین علیہ السلام نے سلطان حسین کو فرمایا جاؤ اپنی امانت لے لو، جاؤ اپنی امانت لے لو. وہ پہنچا کربلا معلیٰ، زیارات سے فارغ ہوا تو حرم مطہر عباس علمدار علیہ السلام سے مؤذن نے اذان دی. مؤذن نے اذان دی. اذان کی آواز اتنی دلکش تھی، اس کے دل کو لگی، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا اس بچے کو، اس نوجوان کو میں دیکھ کے رہوں گا، یہ ہے کون؟ اس کو جب اذان مکمل کر کے باہر نکلا، اس کے ساتھ ہوا، اور اس کے دامن میں ایک مشت سونا ڈال دیا، ایک مشت سونا ڈال دیا. کہا لے لو. اس بچے نے کیا کہا؟ نوجوان نے کہا میری ماں نے کہا ہے ہم ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کے نوکر ہیں، کسی سے پیسہ کچھ نہیں لیں گے. اچھا، کافی دن گزارے، اس نے اسی طرح روٹین بنائی، بچے سے کوشش کی کلوزنگ کرنے کی نوجوان سے. ایک دن کہنے لگا اس طرح کرو
اپنی امی سے کہنا ہے ایران کا بادشاہ آپ کا مہمان بننا چاہتا ہے، کل اس کو ٹائم دو، ایران کا بادشاہ مہمان بننا چاہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اسے کہنا، ماں نے کہا، بیٹے کی، اس نوجوان کی ماں نے کہا اس سے کہنا ایران کے بادشاہ کو اکیلے آنا ہے، کوئی لشکر وغیرہ کچھ نہ ہو، اکیلا آئے۔ کہا ٹھیک ہے، اکیلا آیا اور آ کے سلام کیا، السلام علیکہ۔ آگے سے کیا جواب دیا عورت نے؟ علیکہ السلام ایھا الخائن، اے خائن تجھ پر بھی سلام ہو۔ میں خائن؟ میں بادشاہ، ایران کا بادشاہ، اتنا اچھا بادشاہ، میں خائن کیسے؟ اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی کہ تو نے اپنی بیوی کو یہودی کو سپرد کر دیا۔ کہا ہے وہ کیسے؟ پھر پوری وہ ساری رودات سنائی۔ کہا یہ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں تیری بیوی ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا ابا الفضل ادرک۔ تو ایسے امداد کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی بالکل آخری بات، ایک انگریز تھا عیسائی، اچھا ہر روز آ کے بیٹھ جاتا، کیونکہ وہ عیسائی اور یہ لوگ یہودی عیسائی وغیرہ مسجد میں تو نہیں آ سکتے، نہیں، یہ تو حقیقت ہے، وہ مسجد سے باہر آ کے بیٹھ جاتا جہاں جوتے ہوتے، ہر روز آ کے بیٹھ جاتا، خصوصاً ماہ محرم میں مسائل نہیں پڑھ رہا، اس طرف نہیں آ رہا، آ جاتا اور بیٹھ کے روتا رہتا۔ اس عالم نے پوچھا وجہ کیا ہے بھائی، کیوں تو روتا رہتا ہے؟ کیا تم تبلیغ کر کے عیسائی ہو، ہم سب کو عیسائی بنانا چاہتے ہو یا مسلمان بننا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ کہا پھر اپنا واقعہ تو سناؤ۔ کہا واقعہ یہ ہے، ایک رات بہت زیادہ طوفان اور سیلاب تھا، سڑکیں بند ہو گئیں، میرے پاس بہت بڑا ٹرالا تھا، میں ڈرائیور ہوں، بڑے ٹرالر کا میں ڈرائیور ہوں۔ ہوا کیا، اتنا زیادہ سیلاب اور اتنی زیادہ بارش، لگتا ایسا تھا کہ کہیں میں نکل سکتا ہی نہیں، یہیں مر جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک میرے ذہن میں آیا کہ مسلمانوں کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے پکارتے ہیں السلام علیکہ یا ابا الفضل ادرکنی، بس میں نے زبان سے بس یہی پکارا، تیری نہیں گزری، جیسے کسی نے اٹھا کر میرا ٹرالا وہاں رکھ دیا، وہاں کوئی سیلاب بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور میں 5 گھنٹے بیٹھ کے دیکھتا رہا نظارہ، جہاں میرا ٹرالا کھڑا تھا وہاں نہ بارش تھی نہ پانی تھا، آگے پیچھے ہر طرف سیلاب ہی سیلاب۔ تو میں جب سرکار کے باب الہوائی سرکار کے ابو الفضل عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام کے فضائل مصائب سنتا ہوں، تبھی مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے اور میں رونے لگتا ہوں۔ صلوات پر آ